بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الحمدللہ۔ گفتگو شان غوث کے 64ویں حصے میں ماہ جمادی الاول کا مہینہ بھی اپنے آپ میں کافی کردار سے بھرا ہوا ہے۔ ویسے ہر ماہ اپنا اپنا پیغام لے کر مکمل آگاہ کے ساتھ اپنی مہینہ شروع ہوتا ہے۔ مکمل آغاز کے ساتھ جو چیز شروع ہوتی ہے اس میں اپنا اپنا ایک راز ہوتا ہے۔ عام طور پر اللہ تبارک نے اپنے ذریعہ ہے وہ ذریعے کو پیش کیا ہے۔ ہر ماہ خصوصیات کے ذریعے آگاہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن مجید کی آیاتوں کے ذریعے بھی پیغمبروں کی اپنی ہدایتوں سے یا کبھی کبھی بزرگان دین کی دانائی سے اپنے زمانے کی اہمیت پڑھی جاتی ہے۔ سامعین ہر ماہ اپنی سوچ سمجھ سے دل کی گہرائیوں سے عمل کرتے رہے ہیں۔ اس ماہ جمادی الاول کی روشنی میں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس آغاز سورت کو سورہ اخلاص کو چاندی دیکھنے کے بعد پڑھنے کا الگ الگ کتابوں میں ذکر ہے، اور ہر ماہ اپنے اپنے طریقے سے کئی، جیسے آپ نے اپنے الگ الگ یہ گفتگو میں سنے ہوں گے۔ اور یہ سورہ اخلاص کی صورت کی جو خوبی ہے، تو کچھ زمانے میں صورتوں کی نظر میں درود پڑھنے کی ہدایت ہے، اور بھی الگ الگ وقت سے چاند رات کے دن اول آخر میں کیا پڑھنا ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ آپ اکثر وعظ میں بیان فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم لوگ قرآن اور حدیث کے حکم سے مزید حمل کرو اور نئی باتوں کو نہ نکالو۔ خدا و رسول کا جو کلام ہے، خدا و رسول کا جو حکم ہے اس کو مانو، ان کی نافرمانی سے بچو، صبر کرو، بے صبری مت کرو، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، ایک ہو کر رہو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، گناہوں سے توبہ کرو، خدا کو ہمیشہ یاد کرو، اس کو کسی بھی حالت میں نہ بھولو، اپنے مولا کے دروازے سے نہ ہٹو، اپنے دلوں کے راستے سے نگرانی کرو، راستے کی بھی نگرانی کرو۔ اللہ نے جس چیز کو داخل کرنے کا حکم دیا ہے وہ صرف اسی کو داخل کرو جس کو نکالنے کا حکم دیا ہے، اس دلوں سے نکال پھینکو۔ امام شعرانی لکھتے ہیں اس طبقات بستہ میں، شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی جو اکثر یہ شعر پڑھ کر نصیحت فرماتے تھے۔ اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر شیخ کے اندر 5 باتیں نہ ہو تو وہ شیخ نہیں بلکہ دجال ہے جس گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ نمبر 1، جب ظاہر میں شریعت کا عالم یعنی کسی بھی عالم ہو، یعنی شریعت کتاب و سنت سے واقف ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پابند بھی ہو۔ دوسرا،
وہ علم حقیقت سے بخوبی واقف ہو اور اس کی اصل حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کر سکے۔ تیسرا، جو لوگ اس سے ملنے کے لیے آئیں ان سے خوش اور اخلاقی اور خوش دلی سے ملیں، ان کی مہمانی کریں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ چوتھا، غریبوں محتاجوں کے ساتھ ہر کام میں عاجزی اور خاکساری سے پیش آئیں۔ یہ وہ شیخ ہے جس کا رتبہ بہت بڑا ہے، جو حلال و حرام کاموں کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ پانچواں، دوسروں کی تعلیم و تربیت دینے سے پہلے وہ خود تمام بری باتوں سے خالی ہو جائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ 5 باتیں ہیں جو شیخ کے لیے ضروری ہے۔ جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ شیخ نہیں ہے، وہ دجال کی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ آپ کی جو تعلیم تھی، درس تھا، تدریس تھی، وہ بھی آپ اس ہفتے سنو گے کہ آپ کو ہر فن میں کامل عبور تھا، تمام علوم میں یکساں یعنی برابر صلاحیت رکھتے تھے، شاگردوں کو ہر فن پر سوال کرنے کی آزادی تھی اور آپ ہر سوال کا کامل جواب بھی دیتے تھے۔ آپ کے درس میں 400 سے لے کر 1000 تک طالب ہوا کرتے تھے۔ اتنے سب تعلیم لینے کے لیے آ رہے تھے، وہ تمام کاغذ لے کر بیٹھتے تھے۔ کبھی اس کی تعداد اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جگہ بھی تنگ ہو جاتی تھی، یہ کم پڑتی تھی۔ حضرت شیخ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ آپ کے سپرد ہوا۔ بعد میں جگہ کی تنگی کی بنا پر اس میں سے اور کچھ اضافہ کرنا پڑا اور اس مدرسے میں آپ کا آخری عمر تک تعلق رہا۔ آپ 13 علم میں عموماً درس دیتے تھے اور ہر علم کا ایک ایک سبق پڑھاتے تھے۔ سب کے لیے گھنٹہ اور وقت بتاتے تھے، بنا ہوا تھا۔ صبح سے دوپہر تک اور پھر تیسرے پہر سے شام تک تفسیر، حدیث، مذہب، اخلاقیات، معقولات، نحو صرف اس درجے کے لیے بیان کرتے تھے۔ ظہور کی نماز کے بعد آپ بیشتر قرآن مجید کی تعلیم یعنی 7 قرات میں دیتے تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مسلک پر فتویٰ دیتے تھے۔ فتویٰ نہایت ٹھوس اور 2 رخ ہوتا تھا۔ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ کو سب سے زیادہ کمال حاصل تھا۔ ایک روز قاری نے ایک آیت پڑھی جس کی آپ نے 40 طرح کی تفسیر بیان فرمائی اور ہر تفسیر میں دلیل و سند بھی بیان فرمائی۔ شاگرد سن کر بے حال ہو گئے اور بے حال ہو کر بہتوں نے تو اپنے کپڑے چاک کر لیے، پھاڑ دیے۔ اتنا علم سے وہ لوگ یہ ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ سب چیز میں اتنا تعجب لگا کہ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ایک بار کسی شاگرد نے، طالب علم نے سبق میں آپ سے پوچھا کہ حضور فقیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لو سنو، شریر فقیر میں 4 حرف ہیں جس میں اپنے فے، قاف، یہ اور رے، یہ الفاظ آتے ہیں فقیر۔ تو آپ فرماتے ہیں جو فے ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ، صرف اسی کے ہو کر رہو، دوسروں سے اپنی تعریف کے خواہش مند نہ رہو۔ یعنی یہ جو پہلی صورت ہے جس میں فقیر کا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ، جو فے سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کاف، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے قلب، یعنی دل کی طاقت اللہ کے لیے خاص ہو، اور قلب یعنی دل میں ہمیشہ خدا کی یاد رہے، اس کے اندر سے دنیاوی خواہش کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزاں
بتاتے ہیں کہ کاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر یہ طرف کا جو اشارہ ہے وہ قلب ہے، اور قلب کے حساب سے دل ہے، اور دل کے اندر کس طرح سے اس کی خواہشات دین اور دنیا میں رہتی ہیں اس کا بیان ہے۔ یہ اس سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یرزو، یخاف، یک معبد کدا، اور یعنی صرف اپنے رب سے آس لگاؤ، اس کا خوف ہمیشہ دل میں رکھو اور برائیوں سے بچتے رہو۔ یعنی یرزو، یخافو، یقومو بالتقوی، یعنی صرف اپنے رب سے آس لگاؤ، یہ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ رے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل میں نرمی پیدا کرو، یعنی جو لوگ اپنے دل میں جن کو رحم دلی کرتے ہیں، رے سے کہ رحم دل ہو جائے یا نرمی پیدا کرو، جس کے اندر یہ باتیں پائی جائے یہ وہی فقیر و بزرگ ہے، ورنہ نہیں۔ آپ یہ مکمل طور پر فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے درس کے دوران فرمایا کہ درویش کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں لگا رہے، ہر وقت آخرت کی فکر میں رہے، دوسروں سے بھلائی اور بھائی چارگی کا سلوک کرے، کسی بھی کام میں اللہ کو نہ بھولے، سچائی کے علاوہ کوئی راستہ نہ اپنائے، نرم دل اور خاکسار ہو، اپنے کو سب سے زیادہ نیچا سمجھے، ہنسی کے موقع پر نہ ہنسے بلکہ صرف مسکرا دے، سوال کرے تو جان لے کہ کرے، سوال کرے تو جان لے کہ کرے، غافلوں کو نصیحت کرے، جاہلوں کو تعلیم اور تربیت کرے، کوئی اسے تکلیف دے تو اس کا بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے، دوسروں کی برائیاں نہ بیان کریں۔ یا الہ العالمین، بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی و فاطمہ حسن حسین مجتبیٰ، بخش ہمارے سب گناہ اور کر کرم رب کریم، رزق و روزی، جاہ و عزت، صبر، تندرستی تو سب کر ہمیں عطا۔ سید و سلطان و فقیر و خواجہ و مختوم و غریب، بادشاہ و شیخ و درویش و ولی و ہم حبیب، سخت مشکل میں پھنسے ہیں لوگ خبر دلگیر ہیں، از برائے پنجتن یا غوث العظم دستگیر، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو تو پھیل پنجتن غوث الورا کے واسطے، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، و طفیل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر غوث پیران پیر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم